اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہدایت اور اللہ کا حکم لے کر آئے تھے، جس کا مطلب کہ یہ ضروری تھا کہ آپ کی دعوت دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر پہنچے، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صلح حدیبیہ یعنی مشرکین مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح کے بعد آپ نے اس وقت موجود تقریباً سبھی بادشاہتوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے، مگر ان میں کہیں بھی ہندوستان کی سرزمین کا ذکر نہیں ملتا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہندوستان کے اندر اسلام کا پیغام کبھی پہنچا ہی نہیں؟ اور اگر پہنچا ہے تو کب اور کس طرح سے؟ اور یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہندوستان کے اندر اسلام آخر کیسے آیا، جسے سمجھنے کے لیے آپ کو 1400 سال کی ٹائم لائن اور اسلامی تاریخ کو مختصر طور پر جاننا پڑے گا، اور اس ویڈیو کو ہم 2 پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان سے آسان الفاظ کے اندر سمجھا سکوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسلام کا آغاز دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہندوستان کی سرزمین سے پہلے ہی ہو گیا تھا، کیونکہ انہیں اس وقت ہندوستان کے علاقے سری لنکا کی سرزمین پر اللہ کے حکم سے اتارا گیا۔ مگر امت مسلمہ کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دین کے بعد ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 571 کے اندر ہوئی، جبکہ اس کے 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا، یعنی 610 کے اندر۔ 622 تک یعنی تقریباً 12 سے 13 سال تک آپ نے مکہ کے اندر دعوت کا کام کیا، اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور مدینہ میں اپنی وفات تک یعنی 632 تک آپ نے پورے جزیرہ عرب کے اندر اسلام کو غالب کر دیا۔ اگر ہم دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو مکہ یا جزیرہ عرب جزیرہ ہند سے یعنی ہندوستان کی سرزمین سے اس طرف موجود ہے۔ اس جزیرۃ الہند کے اندر آج کے دور کے ہندوستان، پاکستان، برما، سری لنکا، بنگلہ دیش اور افغانستان کا کچھ حصہ بھی شامل تھا۔ جزیرۃ الہند کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مسالہ جات بہت ہی اچھی کوالٹی کے اور بہت زیادہ تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان کی تجارت جس راستے سے ہوا کرتی تھی وہ عرب جزیرے کے درمیان کے اندر پڑتا تھا، یعنی ہندوستان کے لوگ یہ تجارتی سامان لے کر عرب سرزمین سے ہوتے ہوئے میڈیٹرین سی پر موجود جہازوں پر لاد کر اسے یورپ کے ملکوں تک پہنچایا کرتے۔ اس کے علاوہ عرب کے لوگ بھی ہندوستان سے سمندری راستے سے تجارت کیا کرتے۔ عرب کے یہ تاجر عربین سی سے ہوتے ہوئے آج ہندوستان کا جو علاقہ سمندر سے ملتا ہے، یعنی کیرلا سے لے کر گجرات تک، جہاں جہاں بھی پورٹس موجود ہیں وہاں پر عرب تاجر اپنا سامان لے کر جایا کرتے۔ مکہ میں رہتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ان لوگوں کے اندر انقلاب آ گیا۔ یہ اعلی اخلاق اور نسل پرستی سے باہر نکل کر ایک مہذب قوم کے اندر بدلنے لگے، لہٰذا یہ عرب تاجر جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے، اخلاقیات کے ساتھ ساتھ اسلام کا پیغام لے کر بھی یہاں پر آتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کے لوگ کئی نسلوں کے اندر اور کئی طبقوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، مثلاً برہمن، شتری اور شودر وغیرہ۔ سب سے اعلیٰ ذات برہمن تھی جو کہ پورے ہندوستان کا صرف 5% تھے، جبکہ 95% نچلے درجے کا طبقہ تھا جس کے کوئی بنیادی حقوق تک نہیں تھے۔ انہیں انتہائی اچھوت سمجھا جاتا۔ کوئی برہمن ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا تو دور کی بات، بلکہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا یا بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا۔ لیکن جب یہی شودر ذات کے لوگ یہ دیکھتے کہ عرب قافلے کے اندر آنے والے مالک، غلام، کالے، گورے سبھی ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، ان میں کوئی بھی ذات پات کا نظام نہیں، تو آہستہ آہستہ کچھ لوگ ان سے متاثر ہو کر مسلمان ہونے لگے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی بارش ہونے سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، مگر صرف ساحل سمندر کے علاقوں تک۔ ان علاقوں میں سے ایک کالی کٹ کے علاقے کے اندر ایک مسجد آج بھی موجود ہے جس کا نام ہے مسجد مالک بن دینار، اور اس پر اس کا سنگ بنیاد 628 لکھا ہوا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے تقریباً 4 سال پہلے، کیونکہ آپ کا انتقال 632 میں ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی علاقے کے اندر مسجد کی ضرورت اسی وقت پڑتی ہے جب یہاں پر نمازیوں کی یا مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے، یعنی اس مسجد کی تعمیر سے کئی سال پہلے تک لوگ آہستہ آہستہ اسلام قبول کرتے چلے آ رہے تھے، جو بنا جنگ کے اخلاق کے ذریعے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا دروازہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بنے تو ہندوستان کے جزیرے پر دعوت کا کام شروع نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے اندر ہی مرتدوں کے فتنے نے انہیں الجھائے رکھا، اور جو لوگ اسلام کو غالب ہوتا دیکھ کر ڈر کے مارے ایمان لائے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نہ صرف پلٹ گئے بلکہ اپنی اپنی نبوت کا اعلان کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف جنگی محاذ بھی کھول دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق انہی فتنوں کو کچلنے کے اندر مصروف رہے۔ مثلاً مسلمہ کذاب جس سے جنگ یمامہ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر بڑے بڑے مسلمان صحابہ اور کئی ہزار حافظ قرآن شہید ہو گئے۔
حضرت ابو بکر صدیق کی 634 کے اندر وفات کے بعد 634 میں حضرت عمر دوسرے خلیفہ بنے. تب اسلام کی دعوت کا کام دور دور کے ملکوں تک شروع کیا گیا، اور ان کے دور کے اندر عرب کے دائیں طرف جہاں پر عراق فتح ہوا اور وہاں سے ایران یعنی فارس سلطنت، تو بائیں طرف شام، اور پھر وہاں سے مصر اور افریقہ یعنی رومی سلطنت تک. ایرانی یعنی فارس سلطنت کے بعد ہی ہندوستان کی سرزمین موجود تھی، مگر مسلمانوں کی فوج ایران کے مکران کے علاقے تک جا کر رک گئی، جو کہ ہندوستان کا بارڈر ایریا تھا، اور یہاں پر آج کے دور کا پاکستان موجود تھا. کئی صحابہ کرام نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ اسلام کی فتوحات کو مزید آگے تک لے کر جائیں، کیونکہ وہ جہاد کر کے اپنی طاقت کے جوڑ دکھانا چاہتے تھے، یعنی پوری دنیا کو مسلمان فتح کر لیں. لیکن حضرت عمر کی سوچ ذرا مختلف تھی، اور وہ کہتے تھے کہ اسلام صرف فتوحات کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پورا ایک نظام زندگی ہے. انسان کو اللہ کا پیغام پہنچا کر اس کی زندگی کا مقصد سمجھانا ہے. تو کیا ہوگا کہ اگر ہم ایک کے بعد ایک علاقے فتح مسلسل کرتے چلے جائیں مگر وہاں پر اسلام اور انصاف کا نظام قائم ہی نہ کر سکیں؟ کیا اس سے بہتر یہ نہیں کہ جو علاقے اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اس کے اندر ہم اللہ کا نظام نافذ کر کے انہیں باقی دنیا کے سامنے مثال کے طور پر پیش کریں؟ حکم بن عمرو مکران کے اندر ایرانی فوج سے ہونے والی جنگ کے اندر مسلمانوں کے